آج فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت پر ایسے فتنے آئیں گے جو اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان فتنوں کی طرف صرف جھانک کر دیکھے گا، جس طرح کہ ہمارے عرف میں یہ رواج ہے، باہر 2-3 لوگ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں اور بغیر کسی وجہ کے دیکھ رہے ہوں، تو ان کو دیکھنے کے لیے 8-10 بندے جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان فتنوں کی طرف ایک لمحے کے لیے جھانکے گا اور ان کو دیکھے گا تو وہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت بھی میری امت پر آئے گا کہ صبح کے وقت کچھ لوگ مومن ہوں گے اور شام سے پہلے وہ دائرہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے۔ تو اس پرفتن اور اس گئے گزرے دور میں، اور بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد ہوا، فرمایا کہ اگر میرے غلام اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوں گے تو فتنے نیچے سے اندر آ جائیں گے۔ آج کے دور میں موبائل، سوشل میڈیا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی دروازہ بند ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، اور آپ یوٹیوب کے اوپر جس مولوی کو سن رہے ہیں، فیس بک کے اوپر جس کو سن رہے ہیں، اگر وہ صحابہ کا بے ادب ہے، آل بیت کا بے ادب ہے، پاکان امت کا بے ادب ہے، تو وہ یوٹیوب اور فیس بک آپ کو بول کر کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ انہوں نہ سنو، انہوں سنن دے نال تہاڈا ایمان خطرے چلا جائے گا۔ یہ معنی ہے کہ کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے وہ فتنے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور منت بھی کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کا ایک ہی حل ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے جو غلام ہیں ان کے ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک کاغذ ہو اور پھر وہ درمیان میں ہو، اور مشرق والی ہوائیں آئیں اس کو مغرب لے جائیں، مغرب والی ہوائیں آئیں اس کو مشرق لے جائیں۔ تو اس گئے گزرے دور میں اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں، اور ایمان کو چیک کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہمارے اسلاف بیان کر کے گئے ہیں کہ آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان مضبوط ہے تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہوگی کہ جہاں شریعت کو حکم آ جائے گا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آ جائے گا، اس کا سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ بس اگر وہ شریعت کے آگے اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے تو سمجھ لے اس کو اللہ نے ایمان کی لذت نصیب کی ہوئی ہے، کیونکہ ایمان اعمال کا نام نہیں، ایمان تو اس بات کا نام ہے جو کچھ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس کو دل اور جان سے جو شخص مان لیتا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ مختصر سی تمہید عرض کرنے کے بعد آج جس عظیم ہستی کو آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں چند لفظوں میں ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو رونق دربار مصطفیٰ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اگر ان کو زینت دربار مصطفیٰ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اگر ان کو یار غار مصطفیٰ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اور اگر ان کو ساکن مزار مصطفیٰ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ ان جملوں کا میں انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں علم اور عرفان کے بڑے حوالے موجود ہیں۔ میں جتنی بھی روایات پیش کروں گا وہ ساری کی ساری آپ نے پہلے سنی ہوئی ہیں۔ زمانے میں کوئی بھی بات نئی نہیں ہوتی، اس کا رنگ اور اس کا ڈنگ اور اس کا انداز اس کو نیا بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مخدوم امم حضرت سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ ایک جملے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا مقام بیان کریں۔ یہ مشکل کام ہے، کسی بھی شخصیت کو خراج پیش کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو گھنٹوں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک جملے دے اندر صدیق اکبر دا مقام بیان کرو۔ حضرت داتا صاحب دے جملے کشف المحجوب جڑی فارسی والی ہے او دے موجود ہیں۔ فرمایا شیخ الاسلام و ازباد انبیاء خیر الانام، فرمایا نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بکر کا جو مادہ ہے با کاف را، یہ اس پھل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی درخت پر سب سے پہلے پھل تیار ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بکورا ہے یا بکر ہے، کہ یہ سب سے پہلے یہ پھل تیار ہوا۔ اور حضرت ابو بکر کو بھی ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے درخت پر جو تیار ہونے والا سب سے پہلا پھل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ منوانا بڑا مشکل کام رہا جی ہر دور میں، اتنا مشکل کام کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ کہنے لگے جی ہم ایک صورت میں آپ کو مانیں گے کہ آپ چاند کے ٹکڑے کر دیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کہ جب ہم حضرت حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ کے گہوارے میں ہوتے تھے تو اس دور میں جہاں میری انگلی کا اشارہ جاتا تھا فلک کا چاند جاتا تھا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور جبل ابی قبیس پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے ید اللہ والے چٹے اور گورے ہاتھ اٹھائے، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اتنی بڑی بات حضور نے ان کے سامنے رکھی، اتنا بڑا معجزہ رکھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا مکہ جو ہے وہ کلمہ توحید سے گونج اٹھتا، ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ اہل مکہ نے اتنا بڑا چیلنج کیا اور حضور نے اسے لمحوں میں پورا کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ چاند کے ٹکڑے کریں ہم مان جائیں گے، حضور نے لمحوں کے اندر چاند کے ٹکڑے کیے، پہلے چاند کو توڑا بھی پھر چاند کو جوڑا بھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا مکہ توحید کے نعروں سے گونج اٹھتا، ایک حوالہ ثابت ہو جائے تو پورے مجمع سے نعرے لگتے ہیں کہ مولانا نے جو کہا تھا یہ کتاب کا فلاں صفحہ ہے، یہ کتاب فلاں جگہ سے چھپی ہے تو یہ اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا ادھر سے نعرے لگتے ہیں ادھر سے نعرے لگتے ہیں۔ صدیوں کے بعد اگر کسی ایک مسئلے پر اہل سنت میں مناظرہ ہو رہا ہو، علم غیب کا مسئلہ ہو یا حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو یا حیات النبی کا مسئلہ ہو، تو جب اہل سنت کا مناظر دلائل پیش کرتا ہے اور جب مخالف گروہ ساکت ہو جاتا ہے، مخالف گروہ ناکام ہو جاتا ہے، تو پورے مجمع سے اس بات کی صدا بلند ہوتی ہے کہ اگر کسی نے سچا مسلک دیکھنا ہو، کسی نے جنتی مسلک دیکھنا ہو تو وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کو دیکھ لے۔ وہاں تو ایک حوالہ ثابت نہیں کیا، وہاں تو چاند کے ٹکڑے کیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورا مکہ کلمہ پڑ جاتا۔ لیکن جتنے بھی دانشور علماء، جتنے بھی محقق اور جتنے بھی صاحب علم اور صاحب عرفان بیٹھے ہیں، ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر پوچھ لیں کہ جب حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک شخص بھی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا۔ بلکہ ظلم یہ ہے کہ ابو جہل نے پورے مکے میں اس بات کا ڈھنڈورا پٹوایا، کہنے لگے آج تے نویں گل پتہ چلی، لوگوں نے پوچھا کیا، کہنے لگے جی باقی تے سارے دا جادو زمین تے چلتا ہے اور ان کا آسمان پر بھی چلتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے نبی نہ مانا، جادو کر کہہ دیا، بیعت بھی کر دی۔ لیکن دیکھیے ماننے کی فہرست میں حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انوکھا مقام ہے۔ حضور پر نور جب معراج پر جلوہ گر ہوئے، یہ روایت آپ نے سنی کہ حضور جب واپس آئے کنڈی ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا، پانی چل رہا تھا۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میں براق پر بیٹھا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا براق کی جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں رستے میں ایک درخت آیا، اس درخت کی ایک ٹہنی نے میرے امامے کو بوسہ دیا تو وہ ٹہنی ہلنا شروع ہو گئی، اور جب میں لامکان سے ہو کر واپس آیا تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں وہاں سے واپس گزرا تو میرے قلب اطہر میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں حرم سے اقصیٰ گیا، اقصیٰ سے پھر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان ساتویں آسمان پر گیا، لامقام میں گیا، ہزاروں سال بارگاہ الہی میں رہا، دنا فتد اللہ کے منظر ہوئے، کعبہ کا حسین و ادنا کے مناظر ہوئے۔ میں واپس آیا، میں کہوں گا جی کنڈی ہل رہی ہے، بسترا گرم ہے، پانی چل رہا ہے، ٹہنی ہل رہی ہے، یہ کون مانے گا؟ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ حضرت طاہر سدرۃ المنتہا، خطیب بیت المعمور، حضرت سید الملائکہ سیدنا جبریل امین عرض کرنے لگے حضور جب آپ جا کر اس معجزے کا اعلان کریں گے کوئی اور نہ بھی مانے ابو بکر ضرور مانے گا۔
ابو بکر نے ضرور ماننا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ حضور تشریف لائے، بلکہ حضور نے تو ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کو بتایا بھی نہیں ہے، چونکہ عادت ہوتی تھی ابو جہل اذیت دینے کے لیے روزانہ صبح آ کر کہتا تھا آج کی کوئی نئی بات سنائیں جی، آج کوئی نئی گل سناؤ. تو سرکار نے فرمایا آج کا نیا واقعہ یہ ہے کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں گیا بھی اور آیا بھی. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکان امت کے خلاف بکواس کرنے کے لیے بڑے بڑے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے. تو اس نے ڈھول والے بندے اس زمانے میں بلائے اور پورے اہل مکہ کو اکٹھا کیا، لو جی آؤ جی آج تو نئی گل سنائیے، آج ہو گیا آج ہو گیا. لیکن دیکھا جب وہاں سے ناکامی ہوئی تو صدیق اکبر کے دروازے پر جا کر دستک دی، اور صدیق اکبر نے دروازہ کھولا اور فرمایا کہ خیر ہوے جڑا سارے نالوں وڈا جھوٹا ہے او سارے نالوں وڈے سچے دے بوئے تے کیویں آ گیا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ ہے جڑا مینوں سون نہیں دیندا، بیٹھ نہیں دیندا، سکون نہیں ہے، ایک تکلیف ہے جس سے میں مسلسل اذیت میں ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا علاج ابو بکر صدیق کے پاس ہے. آپ نے فرمایا دسو کی بیماری ہے؟ کہنے لگے جناب ابو بکر یہ بتاؤ نا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں گیا اور آیا سارا واقعہ ذکر کر کے تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو جہل یہ جو تم مجھے باتیں سنا رہے ہو یہ تمہیں کس نے کہی ہے؟ وہ کہنے لگا جناب یہ کون کر سکتا ہے؟ مستدرک کی حدیث ہے، کہنے لگا صاحبوں کا، تیرے آقا و مولا نے کی. علماء فرماتے ہیں کاش کہ یہ کہہ دیتا کہ یہ میرے نبی نے کی، لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے روئے را بہبود نبود دیدنے او روئے نبی سود نبود. فرمایا جے دے بختاں دے اندر ہدایت نہ ہوئے او محبوب کریم نو تک کے بھی ابو لہب رہندا ہے، تے جے دے بخت وچ ہدایت ہوئے ناوی تکیا ہوئے پھر بھی ویسے کرنی بن جاندا ہے. اے تے بختاں دے رولے نے، اے تے قسمت دی گل ہے. عبداللہ بن سلام اے یہودیاں دے وڈے مولوی تے جلدی جلدی کسی دی گل نہیں مندا. فرماتے ہیں امام ابن کثیر نے لکھا جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں گئے، یہ کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں میں درخت پر چڑھ کر میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضور کی ہجرت کے میں حضور جب مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرما رہے تھے وہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا. شیخ کریم نے آنا ہو از اول تا آخر بوڑھے بچے سید غیر سید سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کیا منظر ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے 2 دن نہیں بھول سکتے، ایک وہ دن جب حضور مدینہ میں آئے تھے اور ایک وہ دن جس دن حضور نے وصال فرمایا. فرمایا جس دن حضور مدینہ منورہ میں آئے ادا منہا کل شیء، اگرچہ سورج غروب ہو جاتا تھا لیکن حضور کی آمد کی برکت سے مدینہ کی گلیاں رات کو بھی چمکتی رہتی تھی. اور پھر ایک وہ دن ہے جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، فرمایا وہ دن تھا کہ صحابہ کی یہ حالت ہے کہ جس کے ہاتھ میں کئی ہے، حضرت زید یہاں پر کئی استعمال کر رہے ہیں اور ادھر ہی خبر سنی کہ حضور کا وصال ہو گیا تو کہتے ہیں اللہم اذہب عنی البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدہ. یا اللہ کنج خبر پئی کہ تیرے محبوب دنیا تو ٹر گئے، تے سونے جے تیرے حبیب ٹر گئے تے ساڈے کولوں ساڈیاں اکھاں واپس لے کیونکہ جنہاں اکھاں نے تیرے حبیب نو ویکھیا وہ اکھاں اور کوئی ویکھنا ہی نہیں چاہتی. اور حضرت حسان جو دربار نبوت کے درباری شاعر ہے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ينافق و یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب تک میرا حسان مسند پر بیٹھ کر میرے دشمنوں کو جواب دیتا رہتا ہے اس کی پشت پر جبریل کھڑا ہو کر اس کی مدد کرتا رہتا ہے. شانہ بیان کرنیاں سوکھیاں دشمن نو جواب دینا اوکھا ہے، اور اس آستانے کی تو یہ وصف انفرادیت ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے شاید ہی دنیا میں کوئی آستانہ یا کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ باقی تو لوگ اپنی زندگی میں اپنے عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں، اور مبارک و نقشبندیوں، مبارک و بارو شریف کے اندر بیٹھنے والوں تمہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ شیخ کامل عطا فرمایا کہ جن کے جنازے میں بھی اعلان ہوتا ہے کہ جو مسلک حق اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں رکھتا اس کو حضرت خواجہ صاحب کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس دن صاحب عرس کا عرس ہوتا ہے اس دن تو صاحب عرس موج میں ہوتا ہے. آج تو صدیق اکبر موج میں ہے اور ہم نے مانگنا کیا ہے؟ کلندر لاہوری نے جواب دیا رب کو بھی منگنا ہے تو ایک کوئی چیز منگی، ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب، کہ رب نو کہہ چھڑ یا اللہ
تو مینوں اپنے محبوب دا کلمہ تے نصیب کر چھڈیا ہے، ہن مینوں سوز ہو دے جڑا تو صدیق اکبر نو دتا ہے تے مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولوی چھتی چھتی نہیں مندے، ایتھے جڑے بڈھے لوگ بیٹھے انہوں نے پوچھو تو انہوں زندگی سارے نالوں زیادہ گلا شکوا کی کہن گے مولویوں کو لوئی، یہ گل نہیں مندے، کسی پاسے کھلوندے نہیں، کہندے نہیں بس یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے مولوی ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، فرماتے ایک میں ہے کہ درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قسمت کی بات ہے، اور دوسرے میں یہ فرماتے میں چھپ کے جھاڑیوں میں چھپا ہوا۔ حضور جب تشریف لائے اور مسلم کی روایت ہے کہ دو لائنیں بن گئیں، بچے بوڑھے نوجوان اور جو مخدرات اسلام تھیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے، کوئی کہہ رہا ہے طلع البدر علینا، ساڈا چاند تے اج طلوع ہے۔ پھر حضور جب جلوہ گر ہوئے انفجل الناس، چونکہ اہل مدینہ نے پہلے حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا، بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا، چونکہ حضور نے تو اپنے صحابہ یہاں بھیجے کہ آپ جا کر دین کا کام کریں، آپ تبلیغ کریں۔ حضرات صحابہ تبلیغ کرتے گئے، پھر جب حضور ہجرت فرما کر جلوہ گر ہوئے تو ہر طرف چانن ہو گیا، ہر طرف صلی اللہ کے نغمے، ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ جب حضور تشریف لے آئے انفجل الناس، لوگ بھاگ بھاگ کر حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی نیاز مندی پیش کر رہا ہے۔ تو یہ مولوی تھے، اور مولوی بھی یہودیاں دے، اور مولوی بھی بڑے تگڑے نہ منن دے اندر۔ ایک پکی نشانی نے یہودیاں دی کہ جدوں تورات تے انجیل دے اندر زبور شریف دے اندر حضور دیاں شاناں ویکھدے سن نا تے انہاں دے اوتے انگلی رکھ چھڑدے سن، انہوں چھپا چھڑدے سن۔ اج بھی جڑا مولوی حضور دیاں شاناں چھپاوے سمجھ لو اے دا تعلق یہودیاں دے نال ہے۔ اے چونکہ نہیں سن مندے تو کہتے ہیں بس حضور آئے، میری پہلی نگاہ حضور کے رخے مبارک پہ پڑی تو کنت فی من فجل الناس، پھر جس طرح لوگ نس نس کے جا رہے سن میں بھی حضور دی بارگاہ نس نس کے پہنچیا، تے میں جانے ہی پہلی گل ایک کی حضور مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ تو حضور نے فرمایا تو تے مولوی ہے، تواڈے تے 3 سوال بھی ہیں۔ انہوں نے 3 سوال دل وچ سوچ رکھے سن کہ جڑا آخری نبی ہوئے گا نشانی پڑی سی صرف انہوں انہاں 3 سوالوں دا جواب آندا ہوئے گا، کسی اور نوں نہیں آندا ہوئے گا۔ سرکار نے فرمایا سوال تے کر پہلے، وہ کہنے لگے نہیں حضور تسی مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ سرکار نے فرمایا کی تک کے کلمہ پڑھے ہی؟ انہوں نے کہا حضور عرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب، جدوں میری پہلی نگاہ آپ دے مبارک چہرے تے پئی تے مینوں اندروں آوازاں آ رہی سی اے جیڑا چہرہ ہے نا اے ہی سچے دا چہرہ ہے، تے لہذا جلدی کر، دیر نہ کر چھٹی کدھر تقدیر دا قلم نہ چل جائے، اس لیے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لے۔ تو دستک ہوئی، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جناب ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں یہ سب کچھ کر کے آیا ہوں تو بات ماننے میں آتی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا جلیا گل کیتی کہ نے؟ اس نے کہا کہ تمہارے آقا و مولا نے کی ہے۔ تو صدیق اکبر وجد میں آ گئے تو فرمایا عجیب بات ہے کہ تم حضور سے سن کر نہیں مان رہے اور میں تم سے سن کر ماننے کے لیے تیار ہوں، کہ تو سرکار کو لو خود اپنے کنن نال سن کے آئے ہیں اور ویکھ کے آئے ہیں، حضور دا چہرہ ویکھ کے آئے ہیں، پھر بھی تو منن واسطے نہیں تیار، تو میں تیرے کو لو، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ راوی ضعیف ہے، یہ بھی نہ دیکھا کہ راوی کافر ہے، یہ بھی نہ دیکھا کہ راوی تو اجہل ہے بلکہ ابو جہل ہے، بس اتنا کہا۔ اور صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں ابھی صدیق نہیں بنے، ابھی ابو بکر ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں ابھی پہنچے نہیں تھے کہ جبریل پہلے حاضر ہیں، اور جبریل دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دیکھیے صدیق آ رہا ہے، صدیق آ رہا ہے۔ صدیق فرمایا کیسے؟ عرض کی حضور یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے، چونکہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے حضور کو سب سے بڑے معجزے دیے، ایک قرآن کا معجزہ اور ایک معراج کا معجزہ۔ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق اللہ تعالیٰ معجزے دیتا ہے۔ اے بکری چرواہا شیر کہتا تھا لوگ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور پھر جس کا شیر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا اور پھر وہاں پر لکھ کر لگایا جاتا تھا جب تک اس سے بہتر کوئی کلام یہاں پر نہیں آئے گا اس وقت تک اس کا کلام کوئی نہیں یہاں سے ہٹا سکتا۔ ایک دن ایک شاعر کا شعر آتا، دوسرے دن اس سے بہتر کوئی شاعر آتا، اس کا شعر گرا دیا جاتا، اس کا شعر وہاں لگا دیا جاتا۔ ایک آیت نازل ہوئی حضور پر، وقیلی یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ جب یہ ایک آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضور نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اس کو بیت اللہ شریف کی وہ جو دیوار ہے اور اس کا جو غلاف ہے اس کے ساتھ
اس کو لٹکا دیا جائے۔ جب سارے عرب والے رات کو سوئے اور صبح آنکھیں ملتے ملتے جب کعبے کے اندر پہنچے، انہوں نے قرآن پاک کے یہ جملے پڑھے، جس دن سے حضور پر نازل ہونے والی یہ ایک سورت نہیں، ایک آیت وہاں بیت اللہ شریف کے ساتھ اس طرح لکھ کر لگا دی گئی، اس کے بعد سے لے کر آج تک وہاں کسی اور کا کلام نہیں لگ سکا، کلام مصطفیٰ جان رحمت کا ہی لگا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ نے چیلنج فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا شک کرتے ہو کہ میرے محبوب پر نازل ہونے والا کلام صحیح نہیں ہے؟ اگر تم شک کرتے ہو تو ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ تمہارے اندر بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، فصیح موجود ہیں، بلیغ موجود ہیں، قادر الکلام شاعر موجود ہیں، میرے محبوب پر نازل ہونے والی ایک سورت ہی یہاں پر لگا دو، یا پھر میرے محبوب جیسی ایک سورت لے آؤ۔ نہ قرآن کی سورت جیسی ایک سورت تم لگا سکتے ہو، اور نہ میرے محبوب کی سورت جیسی کوئی ایک سورت یہاں پر لا سکتے۔ عرض کی حضور یہ صدیق آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو معجزہ معراج دے کر بھیجا، انہوں نے ابو جہل سے سنا، اس کے باوجود آپ سے تصدیق کروانے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں بھی یہ ایک طریقت کا باب ہے، ہوتا یہ ہے کہ مرشد کبھی کسی کو کہتا ہے جاؤ فلاں کو کہہ دو قبلہ نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے، اگر آگے سے وہ یہ کہہ دے میرا نام لیا سی، سمجھ لو کہ ابھی وہ طریقت کے باب میں ناقص ہے۔ 10 طلباء ہیں، 20 مرید ہیں، ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مرشد گرامی نے کہا تھا یہ کام کرنا ہے، وہ کہتا ہے طالب علم تو ہور بھی ہے، مرید تو میرا نام ہی لیا سی، اگر وہ یہ بات کرتا ہے تو ابھی ناقص ہے، اور اگر وہ کہتا ہے نام نہیں سنتا، بس کہتا ہے مرشد نے کہا تھا، جس کو مرضی کہا تھا، جب حکم مطلق ہے تو میرے لیے یہ باعث شرف ہوگا کہ یہ کام میں کر دوں۔ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر میں پوچھوں یا رسول اللہ آپ نے ابو جہل کو کہا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے ہو کر آیا ہوں؟ کہا نہیں، لَإِنْ قَالَ صَدَقَ وَأُصَدِّقُهُ، اور مستدرک کے اندر تو یہ لفظ بھی موجود ہے کہ صدیق اکبر کہنے لگے ابو جہل یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اگر حضور اس سے بھی بڑی بات کہیں تو ابو بکر وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے کہ حضور فرما رہے میں گیا، حضور کا مکان ادھر ہے، حضور کا گھر ادھر ہے، حضور جب چاہیں جہاں چاہیں آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ تو فوراً آیت نازل ہو گئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سچ لے کر آنے والے مصطفیٰ ہیں اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر حضور نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا، تب ہزاروں کا مجمع تھا، تو حضور کو وہ مبارک زمانہ ذہن میں تھا کہ جب حضور اعلان نبوت کر رہے تھے، جو اپنے ہیں جو رشتہ دار ہیں وہ بیگانے ہو گئے تھے، تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ آج وہ پرانی باتیں یاد آ گئیں، آئیں آج ہم آپ سے پرانی بات کرتے ہیں۔ فرمایا جب میں نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے مجھ سے معجزے مانگے، لوگوں نے مجھ سے بینات مانگی، لوگوں نے مجھ سے شواہد مانگے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے مجھ سے سوچنے کا وقت مانگا۔ میں نے کہا میں نبی ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کا کلمہ پڑھ لو تم ہدایت پا جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ کچھ نے وقت مانگا، اچھا جی مشورہ کر لیں، کچھ نے کہا جی سوچنے کا وقت دیں، اور کچھ تو سوچتے ہی رہ گئے۔ لیکن فرمایا ایک ابو بکر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ابو بکر یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ادھر سے میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ادھر سے ابو بکر نے کہا حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ ادھر سے میں نے کہا ابو بکر اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، ادھر سے ابو بکر نے کہا حضور آپ پر اللہ نے وحی نازل کی ہے، میں ماننے کے لیے تیار۔ اور جب رفاقت کا یہ عالم ہے تو 3 باتیں یاد رکھیں، یہ میرا اس گفتگو کا مقدمہ ہے کہ سینکڑوں مرید ہوتے ہیں ایک شیخ کے، لیکن مرید خاص بھی ایک ہوتا ہے، مرید کامل بھی ایک ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک ہوتا ہے جس کو شیخ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا وہ مرید ہے جس پر میں ناز کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش صحابہ ہیں، ہر صحابی بے مثل اور بے مثال ہے، اور حضرت مجدد پاک حجت اللہ فی الارضین حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا، آپ سے جب صفحہ نمبر 380 پر یہ سوال ہوا، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ چونکہ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے اور جناب امیر معاویہ صحابی رسول ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جنگیں بڑی ہوئیں اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ہر طرف عدل تھا، اور عبداللہ بن مبارک
سرخیل صوفیہ بھی ہیں اور مجاہد کبیر بھی ہیں، اور اللہ نے یہ شرف آپ کو دیا سلسلہ نقشبندیہ کہ آپ بڑے مشائخ میں سے ہیں کہ آپ گزر رہے تھے تو ایک نابینا نے کاسا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس نے کہا سونا زندگی گزر گئی ہے مانگتے ہوئے، ہون تے منگن تو بھی تھک گیا، کوئی میرے واسطے دعا ہی کر چھڈو، اللہ میرے تے فضل فرما چھڈے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی داڑھی رکھ کر کہا کہ یا اللہ میں تجھے یہ سنت رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس نابینا کو بینائی عطا فرما دے اور نور نظر عطا فرما دے۔ ایسے اللہ کی بارگاہ میں داڑھی رکھی، اور اس سنت کا ظاہر ہے سنت رکھی ہوگی تو کوئی واسطہ دے سکتا ہے نا، جب سنت رکھنی نہیں تو واسطہ کیسے دو گے؟ تو ایسے داڑھی اللہ کی بارگاہ میں رکھی اور کہا کہ یا اللہ اس نے مجھ سے کہا ہے دعا کرے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کو نور نظر عطا فرما دے تاکہ یہ قرآن پڑھ سکے۔ تو ابھی آپ کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ اللہ نے نابینا کو بینائی عطا فرما دی ہوئی تھی، یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہے۔ تو سنو آپ نے ونڈ کے میں کٹی، انہوں نے پوچھا کہ صحابی افضل ہے یا تابعی افضل ہے؟ تو آپ نے جواب کی دیتا، آپ نے فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ ما رسول اللہ خیر من عمر بن عبد العزیز، فرمایا کہ وہ غبار جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا، وہ حضرت امیر معاویہ حضور کے ساتھ میدان جنگ میں گئے، فرمایا عمر بن عبد العزیز تو اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا۔ تو جب ایک صحابی کا یہ عالم ہم رسول پاک کے ہر صحابی کی دل و جان سے عظمت کرتے ہیں، نہ صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، نہ اہل بیت کو صحابہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو صحابہ بھی چن کے عطا فرمائے، اور اہل بیت کی تو شان ہی وراء الورا ہے، ان کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں 3 جملے تمام مفسرین نے لکھے ہیں، فرمایا ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی میں میرا دل کسی سے بہلتا ہے تو وہ ذات ابو بکر صدیق ہے۔ یہ خاص شرف ہے کہ تنہائی میں، مجمع میں سب کے ساتھ شیخ بیٹھ لیتا ہے، تنہائی میں فرمایا جس سے میرا دل بہلتا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پہلی مثال جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، سارے ہزاروں سالوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب رف حضور کے لیے پیش کیا گیا، جب اس کی بھی بات ہو گئی تو پھر حضور کا جب ذاتی سفر شروع ہوا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے پہلا قدم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف ڈرتے جھجکتے ادب سے رکتے حیا سے جھکتے، 4 جملے اعلیٰ حضرت نے لکھے، ڈرتے جھجکتے ادب سے رکتے حیا سے جھکتے۔ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جھجک تھی اللہ کی بارگاہ میں جانے کی، اور اللہ کی بارگاہ کا ادب بھی ملحوظ خاطر تھا۔ جب صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے ہیں تو حضور اپنے رب کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں چونکہ میں وہاں پر تنہائی محسوس کر رہا تھا، میں تنہا تھا، جبریل تو پیچھے رہ گئے، حضور نے کہا جبریل آگے چلو، عرض کی حضور لو دنوت ان ملت لاحترقت، جو مجرد نوری ہے وہ خاکیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ کمینےو تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے ہیں، میں جبریل ہو کر آگے نہیں جا سکتا، تو تم خاکی ہو کر نوری کا مقابلہ کیسے کر رہے ہو؟ یہ تو اس دن ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ جہاں نورانیت خطرے میں ہے وہاں رسول اللہ کا کرتا مبارک بھی آگے جا رہا ہے۔ کرتے کا یہ عالم ہے کہ جہاں جبریل کی نورانیت کو خطرہ ہے وہاں حضور کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والا کرتا بھی آگ میں نہیں جل رہا ہے اور جا رہا ہے۔ مقام مصطفیٰ تو یہاں ہی سمجھ آ سکتی ہے کہ جہاں حضور کا کرتا نہیں جلتا جبریل کی نورانیت خطرے میں ہے، اس نبی کا مقام کون سمجھ سکتا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر مجھے ایک آواز آئی، ادنو منی یا حبیبی، اے میرے محبوب میرے قریب ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کلام رب کا تھا لیکن لہجہ میرے ابو بکر صدیق کا تھا۔ یعنی ایک تو معنی یہ کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں میرا کسی سے دل بہلتا ہے وہ صدیق ہے، اور دوسرا یہ رب بھی جانتا ہے کہ جب میرا محبوب تنہا ہو تو میرے حبیب کی تنہائی اس طرح ختم کی جاتی ہے کہ اس کے سامنے یار غار کا نام لیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، غار ثور یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ بستر پر صدیق اکبر سو جاتے اور ساتھ مولا علی چلے جاتے ہیں، دونوں ہی بے مثال، جو بستر پر سو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ باہر تو 40 کافر کھڑے ہیں اور وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اندر رسول اللہ آرام کر رہے ہیں،
اور ان کے پاس 40 تلواریں بھی ہیں، اور مولا علی اپنی جان حضور کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے وہ خالی بستر نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ساری زندگی جب بھی سوتا تھا یقین نہیں ہوتا تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فرماتے ایک رات جب وہ شب ہجرت والی ہے، جب مجھے حضور نے فرمایا سو جاؤ اور تم نے مدینے آنا ہے، فرماتے میرا یقین تھا کہ سورج کے نکلنے کی جگہ بدل سکتی ہے، لیکن مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب میں مدینے میں حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچوں گا۔ اور حضور نے غار ثور کے لیے انتخاب کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 دن اور 3 راتیں صدیق کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ابو بکر صدیق کس کو کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جو شب ہجرت غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں آسمان اور سورج چاند ستاروں کو بھی مصطفیٰ جانے کریم کا چہرہ نہ دیکھنے دے، تنے تنہا دیکھتا رہے، اکیلا دیکھتا رہے، صبح دوپہر شام دیکھتا رہے، اسے ہم اپنی زبان میں یار غار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تیسرا جی آخری جو مرحلہ ہے، ایک معراج والا، دوسرا غار ثور والا۔ غار ثور میں صدیق اکبر کی معراج ہو رہی، اور تیسرا مزار والا۔ حضور نے آج بھی اپنے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا ہے۔ ویسے جتنی خدمات ہیں صدیق اکبر کی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک طرف اگر حضور پر نور کا گنبد خضرا ہے تو بقیع شریف میں بڑا گنبد ہوتا اور سب کو بتایا جاتا یہ وہ ابو بکر ہیں جن کا اسلام پر یہ احسان ہے، یہ احسان ہے، یہ احسان۔ عشرہ مبشرہ 10 ہیں جی، اور ان میں سے 5 صحابہ وہ ہیں جو فیضان صدیق اکبر کی نگاہ سے حضور کی قدموں میں پہنچے۔ 5 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور ایک کا نام لے لوں آپ خوش ہو جائیں گے، عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ بندہ اس بندے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ جس نے اس کو حضرت خواجہ صاحب سے ملوایا ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب روزانہ صبح اٹھ کر ایک تیلی کو علی پور سیدہ میں ملنے جاتے، تیلی کو، اور آپ محدث ہیں خود، آپ کا چہرہ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ ان کا جناب ساری دنیا تواڈے وال آندی سی، صبح سویرے اٹھ کے اشراق تو پہلے تیلی نو کیوں ملن جاندے ہو؟ فرمایا جے فقیر محمد دی بارگاہ چ تیلی مینوں نہ لے کے جاندا تے میں جماعت علی بھی نہیں سی بننا۔ اے میرے مرشد کریم دے کول میں لے کے گیا سی۔ یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ سے پوچھو کہ مقام صدیق کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر صدیق نہ ہوتے تو ہم عشرہ مبشرہ میں کیسے داخل ہوتے۔ اور پھر بلال حبشی سے پوچھو، صدیق اکبر خریدنے گئے حضرت بلال کو، امیہ نے اتنی قیمت رکھ دی کہ اس کے ذہن میں تھا کہ ابو بکر واپس چلے جائیں گے، اتنے پیسے کتھوں لے کے آئیے، ایک غلام نو خریدن واسطے اتنے پیسے۔ اس نے کہا جناب اتنے پیسے۔ صدیق اکبر، اب یہ نہیں کسی کتاب میں نے پڑھا کہ اس دن صدیق اکبر کی جیب میں کتنے پیسے، علماء پڑھے تو ہمیں ضرور بتائیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ ابو بکر صدیق کی جیب میں کتنے تھے۔ بس اس نے کہا اتنے پیسے چاہیے، تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا میں جا کر مسلمانوں سے چندہ کرواتا ہوں، چونکہ تم نے اماؤنٹ بڑی رکھ دی ہے۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال کر، اشرفیاں نکال کر اس کے سامنے رکھی، اور میں پنجابی زبان میں اس کو تعبیر کر رہا ہوں چونکہ آپ کے لیے سمجھنے ہمیں آسانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا چپ پیسے تے بلال ساڈے حوالے کر، بڑیاں گلاں کردا ہے، چپ پیسے تو کی سمجھا ہے؟ ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ کریم ہے ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دونوں عالم وہ امیدوار آئے۔ اب وہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ اسی طرح آئے جب غار ثور میں صدیق اکبر کو پیاس لگی اور وہاں پر نہ گھڑا ہے، نہ مٹکا ہے، نہ چھاگل ہے، نہ ہی رستے میں کوئی۔ جب درویش اپنا رزق لے کر نہیں چلتا، جو درویشوں کا سب سے بڑا مرشد ہے وہ اپنا رزق لے کر کیسے جائے گا؟ اور پھر ساتھ مصطفیٰ کا ہو اور بندے کو ٹینشن روٹی کی ہو، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا حضور پیاس لگی ہوئی ہے۔ فرمایا وہ دیکھو پہ اے غار کی اس طرف جا کر دیکھو، تو دیکھا وہاں سے چشمہ نہیں کر رہا۔ بھئی غاروں میں بھی چشمے ہوتے۔ پیا اس پانی کی خصوصیت، فرماتے جب میں نے پانی کا پہلا قطرہ پیا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اب اس کی ایک ہی سمجھ ہے کہ وہ کنیکشن کہیں حوض کوثر کے ساتھ جڑ گیا، اور حضور نے جانثاری کا صلہ یہ دیا، فرمایا باقیوں نے تو قیامت کے بعد حوض کوثر کے مزے چکھنے ہیں، ابو بکر ہم اس سبیل مصطفیٰ کا افتتاح تم سے کر رہے ہیں۔ سمجھ میں نہ آئے باتیں تو واپس چھوڑ کے چلے جائیے گا، کوئی اور لے جائے گا۔ سمجھا ہم منوا نہیں سکتے، صرف بتا سکتے ہیں۔ اب یہاں جیب میں ہاتھ ڈالا، کتنے پیسے نکلے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے خود کہے۔ اور پھر اگلا امتحان، حضور کی طرف جا رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیخ کس لمحے میں کس وقت کس طرح امتحان لے رہا ہے جناب۔ حضور نے دیکھ صدیق اکبر کو کہا ابو بکر بلال کو خرید لائے ہو؟ جی عرض کیا سونا یا رسول اللہ خرید لائے ہو۔ فرمایا ہمارا حصہ بھی ڈال لیتے ہیں۔
اور ساڈا حصہ بھی پا لیں دے. تو آگے سے یہ نہیں کہا اچھا چلے حضور آپ ابھی دے دیں. جب کہا کہ ابو بکر ہمارا حصہ ملا لیتے تو حضرت مولانا روم کی قلم تڑپ اٹھی اور پھڑک اٹھی اور آپ کہنے لگے ماں بندگانے کوئے تو یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا ہے, ابو بکر کی جیب بھی آپ کی ہے. یہ میں نے اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, یہ پیسے بھی آپ کے, یہ مال بھی آپ کا, اور ابو بکر بھی آپ کا, اور بلال بھی آپ کا ہے. یہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابو بکر بلال کو خرید کر لایا, نہ کہا یہ مصطفیٰ کا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یہ ایک انگوٹھی ہے, جاؤ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھوا کر لے آؤ. امام راضی نے لکھا بازار میں گئے, اچھی دکان تلاش کی, اس کو کہا کہ یہ انگوٹھی مصطفیٰ کریم کی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا نام لکھو. اس نے لکھ دیا, چونکہ حضور کا حکم تھا, یہ حکم کی فرمانبرداری میں گئے. تو جب وہ انگوٹھی لے کر اٹھے تو عشق نے کہا ابو بکر کیا کرنے لگے ہو, یہ تو امتحان تھا کہ کیا کرتا ہے. تو ساتھی فوراً واپس پلٹے, کہنے لگے اللہ کے ساتھ حضور کا نام بھی لکھ دو. تو اس نے 2 لفظ لکھ دیا انگوٹھی کے پر, اللہ محمد, اللہ بھی لکھ دیا محمد بھی لکھ دیا. اور انگوٹھی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, انگوٹھی دی تو اس کے اوپر 3 نام لکھے ہوئے ہیں, اللہ بھی لکھا ہوا ہے, محمد بھی لکھا ہوا, ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے. حضور نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر میں نے تو کہا تھا صرف رب کا نام لکھوا کر لاؤ, تم نے میرا نام کیوں لکھوایا؟ عرض کی حضور مجھے میرے ایمان نے اجازت نہ دی کہ میں خدا کو اور آپ کو آپس میں جدا کر دوں. جب 84 مقام پر رب نے اپنے نام کے ساتھ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جب 84 مقام پر قرآن حکیم فرقان مجید میں رب نے اپنے نام سے آپ کا نام جدا نہیں کیا. ابو بکر کون ہوتا ہے آپ کا نام رب کے نام سے جدا کرنے والا؟ تو میں نے تو صرف اس میرے ایمان نے مجھے اجازت نہیں دی. تو سرکار نے فرمایا پھر اپنا کیوں لکھوایا؟ عرض کہ حضور میں حلف دیتا ہوں اللہ کے نام کا کہ میں نے اپنا نام میں نے خود نہیں اس کو کہا. اتنی دیر میں جبریل آ گئے اور عرض کرنے لگے حضور ان کو بشارت دیجئے کہ ابو بکر جے تو اے نہیں نہ چاہتا کہ حضور دا نام رب دے نام تو جدا ہوئے تے رب اے نہیں چاہتا کہ ابو بکر دا نام حضور دے نام تو وقت ہو جائے. 2 نام زرگر نے لکھے, تیسرا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لکھوایا. پر میں ابو بکر کا نام یہاں لکھ. داتا صاحب سے پوچھا گیا ایک جملے میں صدیق اکبر کا مقام, آپ نے فرمایا شیخ الاسلام و ازباد انبیاء خیر الانام. اور برکت المصطفیٰ علامہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا گیا ایک جملے میں صدیق اکبر کا مقام, تو آپ نے فرمایا خدا کی خدائی میں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں. اور پھر تیسری بات جو میں نے بیان کی, اس کو اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں جو مقام مصطفیٰ کا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی مقام صدیق اکبر کی ہے. اور آخری بات, اقبال قلندر لاہوری سے پوچھا گیا, اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب آغازش ادب و انتہایش عشق. اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دیں. اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں نا تو میں تجھے غار ثور کا منظر دکھا سکتا ہوں کہ جب وہ سانپ صدیق اکبر کو ڈس رہا تھا, بچھو ڈس رہے تھے, ٹھوئے ڈس رہے تھے. صدیق اکبر انسان ہیں, بشر ہیں جی, بشریت کا انکار نہیں, وہ بشر ہے. اس کے باوجود آپ اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہتے اور جسم دھیان کرنا, یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے, ہلنا نہیں ہے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. تو اقبال کہتا ہے وہ صدیق اکبر نے ادھر ادب کیا اور پھر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر ادب کیا کہ 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں صدیق اکبر, پیچھے حضور تشریف لے کر آئے, فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو, نماز پڑھاؤ. اور حالت نماز میں پیچھے آ گئے حضور, نا آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر, ابو کو آفا کا بیٹا مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا. حضور کو ادا اتنی پسند آئی, فرمایا تو نے نماز میں ہماری خاطر ہمارا مصلی چھوڑ دیا, ہم نے اپنے مصلی کا وارث تجھے بنا دیا ہوا ہے. اور انتہا کیا ہے؟ فرمایا آغاز ادب تھا جو غار ثور میں کیا, اور انتہا عشق ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں, صدیق اکبر آج بھی پہلوئے مصطفیٰ میں آرام کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے مگر ابو بکر پہلوئے مصطفیٰ میں سوتے رہیں.